جس ٹائم جس وقت ایک عالم مل کر تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں گے، عالم کا کام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں بول کر آپ کو سنا کر آپ کو احساس دلا کر کہ ہم اور آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا کام کیا ہے، یہ مذہب کا نام کیا ہے، مذہب اسلام۔ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں اس اسلام کا کام کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کا پرچار کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی تھی اور ان کو کتنی تکلیف دی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے صفا میں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے بلا کے، جب پہاڑ کے اوپر اس وقت اس زمانے میں اگر کوئی اچھی بات بتانے کی ہوتی تھی تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اور اس بات کو مان لیا کرتے تھے لوگ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کے اوپر چڑھے، لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کی دعویٰ کیے۔ دیکھو جس اللہ کی کتاب اور جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، اس قرآن کو مان لو، مجھے نبی مان لو، ایک اللہ پر ایمان لا لو۔ لیکن اس وقت لوگوں نے مذاق اڑا لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو طرح طرح کی باتیں بولا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بات ماننے کی بجائے اس بات پر عمل نہ کر کے اس بات کو مذاق بنا لیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ابو جہل تو طرح طرح کی باتیں کہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، جب حرام کے اندر نماز پڑھتے تھے، جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے، سجدوں کی حالت میں تھے، میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کی حالت میں ہے اور میرے پیارے ساتھیوں، عتبہ، شعبہ، یہ 4-5 یہ کافر آ کر میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں لات دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اطلاع جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی نہیں دے رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی کہ سلام پھیر کر، جب سلام پھیرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوتا کہ میرے باپ سلام پھیر چکے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اوجھڑی کو اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد ایک سائڈ میں گرا دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ تم لوگوں نے میرے باپ کو اتنی مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ یہ قریش سے تو انتقام لے لے، یا اللہ تو اس قریش سے تو بدلہ لے لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے،
یہ حضرت عبداللہ کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے اندر کنواں میں یہ طرح طرح کے لوگ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اوجھڑی رکھا کرتے تھے اور اوجھڑی رکھا تھا اس کو میں نے ایک کنویں کے اندر اس کی لاش کو میں نے دیکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت یعنی کہ شدید موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام کو پھیلایا ہے. یہ اسلام کو پھیلایا ہے. یہ اسلام یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام کا نام یہ نہیں ہے کہ محرم کا وقت آ جائے اور آپ ڈھول لے کر کے باہر نکل جائیں اور میرے پیارے ساتھیوں روڈوں میں آپ ڈھول لے کر کے ناچے اور گائے. یہ ڈھول تو دور کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بجنے والی چیز ہو اس کو نہ بجاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ بجنے والی چیز تمہارے لیے حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون کہ تمہارے لیے شراب تمہارے لیے جوئے تمہارے لیے پاشے یعنی کہ دل کے پاشے ڈھول تاشے یہ تمہارے لیے حرام ہے. فاجتنبوه اگر تم ان ساری چیزوں سے بچو گے لعلکم تفلحون تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تم نجات پالو گے. میرے پیارے ساتھیوں آج کے زمانے میں ہمارے یہاں جو ڈھول بجاتے ہیں لوگ بغیر شراب پی کر نہیں بجاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ہمارے یہاں جو ہمارے معاشرہ کیسے سدھر جائے. ہمارے معاشرے میں جوا بھی زیادہ تر کھیلا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ہمارے معاشرے میں ڈھول بھی بجایا جاتا ہے. اگر کسی کی اگر شادی ہوتی ہے وہاں پر بھی ڈھول بجائے جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت سے ساتھ یعنی کہ سبق کرو اور یہ قرآن کریم کی آیت پر غور کرو. میرے پیارے ساتھیوں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یہ سارے کے سارے چیزیں شیطان کی گندگی ہے. شیطان کا عمل ہے. شیطان کی گندگی بہت ہی زیادہ گندگی ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ چھوٹے ہیں ماں آپ کی گندگی کو صاف کر لیتی ہے. جب آپ بڑے ہوتے ہیں پھر آپ کو اپنی گندگی کو اپنے ہاتھ سے صفائی کرنی پڑتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ دوسروں کی گندگی کو صفائی اور دوسروں کی گندگی کو اگر آپ دیکھنے گوارا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی گندگی سے بڑھ کر کے اور دوسروں کی گندگی سے زیادہ میرے پیارے ساتھیوں شیطان کی گندگی ہے. شیطان کی گندگی کو آپ کھانا کیسے پسند کریں گے؟ شیطان کی گندگی کو آپ چھوڑنا کیسے پسند کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں یہ عبرت یعنی کہ اس آیت سے عبرت لو. اس آیت سے سبق حاصل کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے شراب پیتے ہو اور ڈھول بجاتے ہو جوا بھی کھیلتے ہو اور میرے پیارے ساتھیوں یہ سارے کے سارے چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے یہ سارے کے سارے چیزیں حرام ہے. یہ سارے کے سارے چیزیں حرام ہے. چاہے آپ شراب پیجیے چاہے آپ ڈھول بجائیے چاہے آپ جوا کھیلیے چاہے آپ تیر کے پاشے چل رہیے یہ سارے کے سارے چیزیں شیطان کی گندگی ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ اسلام ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ہمیں اور آپ کو میرے پیارے ساتھیوں سوچنے کی مقام ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دیا ہے ہمیں اور آپ کو مذہب جو ملا ہے ہمیں اور آپ کو جو دین ملا ہے یہ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہی ہے کہ آپ جس مذہب کو مانتے اس مذہب کو فالو کرو اس مذہب کی بات کو مانو. میرے پیارے ساتھیوں اور یہ مذہب اسلام کہتے ہیں یہ مذہب اسلام کہتا ہے کہ آپ شراب مت پیجیے آپ جوا مت کھیلیے آپ ڈھول مت بجائیے. میرے پیارے ساتھیوں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے. اصلاح معاشرہ کے نام پر آپ جلسہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے
معاشرہ کہاں تک جا رہی ہے، ہماری معاشرہ کہاں کہاں تک جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں، ابھی کی سوسائٹی میں، آج کے سماج میں ہم بچے کو موبائل دے دیتے ہیں، گیم کھیلنے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں، فری فائر کھیلنے کے لیے فری فائر کھیلنے کے لیے ہم بچے کو موبائل دے دیتے ہیں۔ یہی فری فائر جو آپ کھیلتے ہیں، آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی فری فائر کھیلا جائے گا، آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی فائر کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، جب آپ مر جائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا قبر کے اندر، آپ اکیلے رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت میرے پیارے ساتھیوں فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، 3 سوال کیے جائیں گے، سوال نہیں بولیں گے لیکن سوال پوچھے جائیں گے، لیکن سوال کا جواب اگر نہیں دیجیے گا پھر آپ کو وہاں پر فائر کیا جائے گا۔ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ اس دنیا میں رہ کر موبائل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ بیٹی کو بھی موبائل دے دیتے ہیں، آپ کی بیٹی موبائل کے ذریعے سے کہاں کہاں بات کر رہی ہے، کہاں کہاں غیر محرم سے بات کر رہی ہے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں، آپ موبائل دے دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے، وہ آن لائن پر پڑھ رہی ہے، لیکن آپ کی بیٹی پڑھ نہیں رہی ہے، پڑھنے سے زیادہ آپ کی بیٹی پڑھا رہی ہے آپ کو۔ آپ باپ ہے، آپ اس کا جائزہ لیں، آپ باپ ہے، آپ اس کو اطلاع کیجئے، آپ اطلاع لیجئے اور اس سے پوچھئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو حضرت میرے پیارے ساتھیوں، حضرت میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کے پاس، آپ کے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے 10 سال کے بعد گھر میں بیٹھے رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 10 سال کے بعد اس کو اسلامی تعلیم دیجئے۔ آپ اس کو اسلامی تعلیم نہ دے کر موبائل پکڑا دیتے ہیں اور اس موبائل میں آپ کارٹون دکھا کر اس کو فلم دکھانے کے لیے سکھاتے ہیں، اس کو سیریل دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھی وہی بچہ پھر فری فائر کھیلتا ہے۔ آپ بیٹی کو بھی میرے پیارے ساتھیوں موبائل دے کر، سیریل دیکھ کر وہ سیکھتی ہے کہ پیار کیا ہوتا ہے، پھر وہ عشق چلاتی ہے اور پھر غیر محرم کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ پھر جب بیٹی بھاگ جاتی ہے، جب ہمارے معاشرے کو پتا ہوتا ہے، ہمارے سماج کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کی بیٹی کو بھاگ گئی، بیٹی تو بھاگ گئی، پھر اپنی نظر کو جھکا کر وہ باپ چھپ جاتا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ یہ تو راستہ آپ ہی نے کھول کے دیا ہے، آپ تو اس کو راستہ آپ نے دکھایا ہے، آپ تو غلط راستے کو آپ نے اختیار کرایا ہے، تو پھر آپ بعد میں پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط کیجئے ایسی چیزوں سے کہ آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہو۔ آپ ایسے عمل نہ کریں جو آپ کو عمل کرنے کے بعد آپ کو پیچھے چلا جائے، آپ پیچھے چلے جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ موبائل کے ذریعے سے آج لوگ پیچھے جا رہا ہے، آج موبائل کے ذریعے سے آج کی سماج خراب ہوتے جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کی سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بات لمبی آپ اور نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مقرر بھی آ کر بیٹھ چکے ہیں، ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جو بھی بات کہی جائے، قرآن حدیث کی باتیں کہی جائے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ہوا بھی ہو اور بادل بھی ہو پر پانی نہ ہو تو کیا فائدہ، ہوا بھی ہو اور بادل بھی ہو، پانی نہ ہو تو کیا فائدہ، حدیث بھی ہو، قرآن بھی ہو پر عمل نہ ہو تو کیا فائدہ۔ ہم حدیث کی باتیں اور قرآن کی باتیں آج جمعے کے دن ہے، مسجد میں بھی سنے ہیں، آدھے گھنٹے سنے ہیں، 15 منٹ سنے ہیں، 10 ہی منٹ سنے ہیں، لیکن ہمارے اندر کچھ بھی عمل نہیں آیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری سوسائٹی میں یعنی کہ سدھار پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
আমাদের দেশবাড়ি যেটা